بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 34واں سبق ہے اور 34واں سبق دوسری قسم سے شروع ہو رہا ہے۔ والنوع الثانی ما جعل الوقت معیارا له وسببا لوجوبه وهو وقت الصوم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے آپ عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بتلائی جائے گی۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والنوع الثانی ما جعل الوقت معیارا له وسببا لوجوبه وهو وقت الصوم، اور معمور به مقید بالوقت کی دوسری قسم وہ ہے کہ وقت فعل معمور به کے لیے معیار قرار دیا گیا ہو اور وہ وقت صوم ہے۔ الا ترى، کیا تم دیکھتے نہیں، انہ قدر به واضیف الیہ، کہ روزہ وقت کے ساتھ مقدر ہے اور روزے کے وقت کی جانب نسبت کی گئی ہے۔ ومن حکمہ اللہ یبقى غیرہ مشروعا فیہ فیصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ فی الوصف الا فی المسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں اس قسم کا حکم یہ ہے کہ معمور بھی کا غیر اس وقت میں مشروع نہیں ہوگا، لہذا معمور بھی مطلق اسم اور وسط میں خطا کے باوجود درست ہوگا، مگر مسافر کے حق میں جو کہ رمضان میں واجب آخر کی نیت کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ولو نون نفل ففیہ روایتان، اور اگر مسافر نفل کی نیت کرے اس میں امام صاحب رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَقَعُ صَوْمُهُ عَنِ الْفَرْضِ بِكُلِّ حَالٍ، لیکن مریض پر صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کا روزہ ہر حال میں فرض ہی واقع ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ رُخْصَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بحقیقت العجز، اس لیے کہ مریض کی رخصت متعلق حقیقت عجز کے ساتھ فَيَظْهَرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ فَوَاتُ شَرْطِ الرُّخْصَةِ، پس ظاہر ہو جائے گا نفس روزہ سے رخصت کی شرط کا فوت ہونا۔ فَيُلْحَقُ بِالصَّحِيحِ، پس مریض کو لاحق کیا جائے گا تندرست کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَيَسْتَوْجِبُ الرُّخْصَةَ بِعَجْزٍ مُقَدَّرٍ لِقِيَامِ سَبَبِهِ وَهُوَ السَّفَرُ فَلَا يُظْهَرُ بِنَفْسِ الصَّوْمِ فَوَاتُ شَرْطِ الرُّخْصَةِ، اور بہرحال مسافر پس وہ مستحق ہوتا ہے رخصت کا عجز تقدیری کے ساتھ، عجز کے سبب کے قائم ہونے کی وجہ سے، اور وہ سفر ہے تو نہیں ظاہر ہوگا نفس روزہ سے رخصت کی شرط کا فوت ہونا۔ فلا يبطل الترخص فيتعدى حينئذ بطريق التنبيه الى حاجته الدينية، لہذا رخصت باطل نہیں ہوگی، پس یہ رخصت متعدی ہوگی دلالت کے طریقے پر اس کی حاجت دینیہ کی طرف ہو۔ اب یہ سبق یہاں سے ماتن رحمہ اللہ معمور بھی مقید بالوقت کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں وقت معمور بھی کے لیے معیار ہو اور وجوب کے لیے سبب ہو۔ پہلی قسم میں وقت ظرف تھا اور یہاں معیار ہے۔ معیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معمور بھی پورے وقت کو گھیرے ہوئے ہو اس طریقے پر کہ وقت کے گھٹنے بڑھنے سے معمور بھی گھٹے بڑھے، جیسے روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے۔ روزہ وقت دن کے ساتھ اس طرح مقدر ہے
کہ دن کی گھٹنے بڑھنے سے یعنی دن کا لمبا چھوٹا ہونے سے روزہ بھی لمبا اور چھوٹا ہوتا ہے، اور روزے کی اضافت صوم کی طرف کر کے کہتے ہیں صوم و رمضانہ۔ یہ اضافت سببیت کی دلیل ہے۔ اضافت کی صورت میں مضاف الیہ مضاف کا سبب ہوتا ہے۔ اس نوع ثانی کا حکم یہ ہے کہ چونکہ اس میں وقت معیار ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ جو معمور بھی ہے اس کے علاوہ کسی وقت میں دوسرے فعل کی گنجائش ہی نہیں، یعنی رمضان میں غیر رمضان کے روزے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ صوم رمضان کے لیے متعین ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی مطلق صوم کی نیت کرے، جیسے دل یا زبان سے کہے کہ میں نے روزہ کی نیت کی تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نیت سے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خطا فی الوصف کے ساتھ نیت کی تو بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، جیسے رمضان میں نفل روزے کی نیت کی یا قضا یا کفارہ یا نظر کے روزوں کی نیت کی تو بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ جو نیت کی ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان کا مہینہ صوم رمضان کے لیے معیار ہونے کی وجہ سے متعین ہے، لہذا اس نے غلطی سے جو وصف بیان کیا یعنی قضا کفارہ وغیرہ یہ باطل ہو جائے گا۔ تندرست مقیم کے لیے تو یہی حکم ہے، البتہ مریض مسافر کے لیے کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اسی لیے الا فی المسافر سے مسافر کی مسئلہ بیان کیا کہ مسافر کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ رمضان میں دوسرے واجب کی نیت کرتا ہے تو وہ دوسرا واجب ادا ہوگا، اور اگر نفل کی نیت کرتا ہے تو امام صاحب سے دو روایتیں ہیں، مگر اصح قول یہی ہے کہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ اور مریض کے بارے میں اگرچہ کئی اقوال ہیں، بعض احناف کہتے ہیں مریض کا حکم بھی بعین ہی مسافر کا حکم ہے، مگر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احناف کے صحیح قول کے مطابق مسافر و مریض کا حکم یکساں نہیں ہے، بلکہ فرق ہے۔ مسافر کا تو وہ حکم ہے جو اوپر بیان ہوا، اور مریض کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ ہر حال میں رمضان ہی کا ہوگا، چاہے وہ واجب آخر کی نیت کرے یا نفل کی نیت کرے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن رخصتہ، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں کہ مسافر اور مریض کے درمیان فرق کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو شریعت نے جو رخصت دی ہے اس کا سبب حقیقی عجز ہے، نہ کہ نفس مرض، لہذا جب مریض نے روزہ رکھ لیا تو ظاہر ہو گیا کہ اس کو عجز نہیں ہے، لہذا رخصت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ عجز کی وجہ سے رخصت ملی تھی۔ جب روزہ رکھا تو معلوم ہوا کہ عجز نہیں ہے، لہذا مریض تندرست کے ساتھ لاحق ہو جائے گا۔ تو جو حکم تندرست کا ہے وہی مریض کا بھی ہوگا، یعنی اس کا روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ اور مسافر کو شریعت نے افطار کی جو رخصت دی ہے اس کا سبب عجز تقدیری ہے، یعنی مسافر کو جو رخصت ملی ہے اس کا اصل سبب مشقت ہے، مگر مشقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا تو شریعت نے سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا، کیونکہ سفر ہی مشقت کا سبب ہے، لہذا مسافر کی رخصت کا سبب سفر ہو گیا، اب چاہے اس میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ اب جب مسافر نے روزہ رکھ لیا تو نفس روزے سے رخصت کی شرط یعنی عجز تقدیری کا فوت ہونا ظاہر نہ ہوگا، کیونکہ عجز تقدیری کا سبب یعنی سفر موجود ہے، لہذا سفر موجود ہونے کی وجہ سے چاہے مسافر نے روزہ رکھ لیا اس کو عاجز ہی کہا جائے گا، اس وجہ سے اس کو یہ رخصت علی حال ہی باقی رہے گی۔ اور یہ رخصت یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت شریعت نے اس کو اس کی بدنی اور دنیاوی حاجت کے لیے دی ہے، تو یہ رخصت بطریق دلالت اس کی دینی حاجت کی طرف متعدی ہوگی، یعنی جب بدنی راحت اور دنیاوی ضرورت سے اس کو رخصت ملی ہے تو دینی حاجت کے لیے یہ رخصت بدرجہ اولا ہوگی، اور مسافر کا واجب آخر کی نیت کر کے اپنے آپ کو سبکدوش کرنا یا اپنے آپ کو اس عہدے سے نکالنا یہ اس کی دینی ضرورت ہے،
لہذا رخصت دینی ضرورت کے حق میں باقی رہے گی تو مسافر جو نیت کرے گا وہ روزے ہی کا نیت سمجھا جائے گا۔